بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کمال ذہانت کا فیصلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ دو آدمی ہم سفر تھے، یعنی کہ دو آدمی سفر کر رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس 3۔ کھانے کا جب وقت آیا تو راستے میں ایک جگہ دونوں ٹھہر گئے۔ وہ روٹیاں اکٹھا کر کے دونوں مل کر کھانے کو بیٹھے۔ اتنے میں تیسرا شخص بھی آ گیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ آؤ بھائی، کھانا حاضر ہے۔ اس شخص نے یہ دعوت قبول کر لی اور وہ بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اور پھر تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائی۔ کھانا کھا لینے کے بعد وہ تیسرا شخص 8 روپے ان کو دے گیا اور کہہ گیا کہ آپس میں بانٹ لینا۔ چنانچہ جب وہ دونوں ان 8 روپیوں کو بانٹنے لگے تو 5 روٹیوں والے نے کہا کہ میری 5 روٹیاں تھی، میں 5 روپے لیتا ہوں، اور 3 تمہاری تھی، تم 3 روپے لے لو۔ 3 روٹیوں والا کہنے لگا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ آدھے روپے تمہارے ہوں گے اور آدھے میرے ہوں گے۔ ہم دونوں نے مل کر روٹی کھائی ہے، اسی لیے دونوں کا حصہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ دونوں میں تکرار بڑھ گئی اور پھر دونوں اپنی اس جھگڑے کو فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عدالت میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا قصہ سن کر 3 روٹی والے سے کہا کہ تمہیں اگر 3 روپے ملتے ہیں تو تم 3 ہی لے لو، تمہارا فائدہ اسی میں ہے، ورنہ اگر حساب کر کے لوگے تو تمہارے حصے میں صرف 1 روپیہ آتا ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا، 1 روپیہ؟ بھلا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ حساب سمجھا دیجئے تو میں 1 ہی روپے لے لوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا، ٹھیک ہے تو سنو، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے اس ساتھی کے پاس 5 روٹیاں، کل ملا کر 8 روٹیاں ہوئی، تو تم کھانے والے 3 تھے، تو ان 8 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کرو تو کل ملا کر 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ اب ان 24 ٹکڑوں کو 3 کھانے والوں پر تقسیم کرو تو 8 ٹکڑے سب کے حصے میں آئے، یعنی تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 تم نے، 8 تمہارے ساتھی نے اور 8 تمہارے مہمان نے۔ اب سنو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں، اب ان 3 روٹیوں کو 3 ٹکڑے کریں تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور تمہارے ساتھی کی 5 روٹیاں تھیں، ان 5 روٹیوں کے 3 ٹکڑے کریں تو 15 ٹکڑے بنتے ہیں، تو تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 تو خود کھائے اور تمہارا صرف 1 ٹکڑا بچا جو مہمان نے کھایا، لہٰذا تمہارا 1 روپے ہے۔ تمہارے ساتھی نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور اس کے 7 ٹکڑے بچے جو مہمان نے کھا لیے، لہٰذا 7 روپے اس کے۔ یہ فیصلہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور مجبوراً اسے 1 ہی روپیہ لینا پڑ گیا، اور دل ہی دل میں کہنے لگا، کاش 3 ہی لے لیتے تو اچھا تھا۔ پیارے دوستو، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ حضرت علی مشکل کشا نے، جو باب المدینۃ العلم ہیں، بڑے بڑے مشکل مسائل کا حل فرمایا۔ واقعی آپ مشکل کشا ہیں۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کے فیصلے اور بہت ہی انوکھے انداز میں آپ نے جو 17 اونٹوں کی تقسیم فرمائے، اس کے متعلق ہے کہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ بغیر کاٹے ہوئے اور بغیر ذبح کیے ہوئے اور بغیر کسی کو پیسہ دیے ہوئے اونٹ تقسیم ہو جائے۔ ان اونٹوں میں ایک آدمی کا نصف حصہ یعنی کہ آدھا حصہ، دوسرے کا 1/3 یعنی کہ تہائی حصہ، اور تیسرے کا 9واں حصہ یعنی کہ 1/9 تھا۔ 17 اونٹوں کا حصہ بغیر کاٹے صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کوئی چارہ باقی نہ رہا سوائے اس کے کہ 1 اونٹ ذبح کیا جائے، اور جب اس مقدمے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم اجازت دو تو میں بغیر اونٹ ذبح کیے فیصلہ کر دوں گا، اور فیصلے میں آسانی اور اگر تم لوگوں کی سمجھ میں لانے کے لیے تم لوگ اس بات کی بھی اجازت دو کہ میں اپنا ایک اونٹ تمہارے اونٹوں میں شامل کر دوں، یعنی کہ فرمایا کہ تمہاری آسانی کے لیے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اپنا ایک اونٹ تمہارے اونٹوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ایک اونٹ بھی ان 17 اونٹوں میں ملا دیا۔ اب کل ملا کر 18 اونٹ ہو گئے۔ تب آپ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ جو آدھے کا حصے دار ہے اس کے 9 اونٹ ہو گئے، اور جو تہائی کا حصے دار تھا اس کے 6 اونٹ ہو گئے، اور جو 9ویں کا حصے دار تھا اس کے 2 اونٹ ہو گئے، اور اس طرح سے کل ملا کر یہ 17 اونٹ ہوتے ہیں، اور یہ 17 اونٹ تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک اونٹ بچ گیا تھا اس کو خود لے لیا، کیونکہ یہ اونٹ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کرنے سے پہلے ان میں شامل کیا تھا۔ ان میں سے کسی کو کوئی شکایت باقی نہ رہی، اور اونٹ بغیر ذبح کیے ہوئے سارے کے سارے تقسیم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اسی لیے آج بھی ہم سبھی کی زبان پہ یہ بات آ ہی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرما دیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔